اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. معزز اور محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے معروضات پیش کر رہا ہوں، اور سلسلہ کلام یہاں تک آ گیا کہ جس طریقے سے اسلام میں مومن مردوں کو عزت اور وقار عطا کیا گیا ہے، اسی طریقے سے مومنہ خاتون کو بھی اور تمام مومنات کو بھی اللہ نے سراہا ہے اور برابر سے انہیں درجہ عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی مکرم اور محترم ہے تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر، چاہے مومنہ عورت ہو چاہے مومن مرد ہے، اگر کوئی مکرم ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، لوگ محترم اور مکرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے۔ جس کے بھی دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے بھی دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جتنا خوف ہے جتنا ڈر ہے اتنا ہی اللہ سے زیادہ وہ قریب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور محترم ہے۔ تو کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مومن مرد ہو چاہے مومنہ عورت، درجہ برابر سے ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر کوئی مومن مرد اور مومنہ عورت نیک کام انجام دیتے ہیں، اور یہ نیک کام اس عنوان سے ہو کہ وہ مومن ہوتے ہوئے کام انجام دیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں انہیں حیات طیبہ دی جائے گی۔ مومن کی قید اس لیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال تبھی دیکھا جائے گا اور اسی شخص کا دیکھا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں ایمان پایا جائے، یعنی اصحاب یمین میں ان کا شمار ہو۔ ان لوگوں کو کہ جن کے ہاتھوں میں داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، کتاب دیے جائے گی، جن کو قرآن مجید میں اصحاب یمین کہا گیا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ایمان سب سے بڑا درجہ ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، پیغمبر اسلام کو نبی ماننا، اور تمام نبوتوں کو قبول کرنا، اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو قبول کرنا، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ اولاد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا۔ یہ ولایت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا باعث بنے گی۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مومنہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے بنیاد پر محترم ہیں۔ ان تمام خواتین میں ایک خاتون کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جناب حبابہ والبیہ۔ حبابہ والبیہ امیر المومنین کے زمانے میں ولایت امیر المومنین پر زندگی گزار رہی ہیں اور بہت زیادہ امام کو دوست رکھتی ہیں۔ ایک دن امام کی خدمت میں آئی اور امام سے فرمایا، مولا میں آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں ہوں، میں آپ کی محبت کی علامت چاہتی ہوں۔ حبابہ کیا چاہتی ہو؟ امام سے فرمایا کہ میں آپ کے امامت کی مہر چاہتی ہوں۔ امام نے ایک پتھر منگوایا اور پتھر پر اپنے دست مبارک پر سے مہر لگا دی، اور جاؤ حبابہ، جس کی مہر اس امامت کی مہر سے مل جائے وہی امام ہوگا، دوسرا کوئی امام نہیں ہوگا۔ امام حسن کا زمانہ آیا، جناب حبابہ وہاں گئیں اور امام کو سلام کیا، امام سے مہر کا مطالبہ کیا، امام نے اسی مقام پر مہر لگائی، اور لگانے کے بعد فرمایا، حبابہ ہماری مہر کیا بابا کی مہر سے ملتی ہے؟ حبابہ نے مسکرا کے فرمایا، مولا آپ
فرزند امام ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہیں، آپ بھی حجت ہیں، آپ امام ہیں، یہ مہر آپ کے امامت پر دلیل ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور امام حسین کا بھی زمانہ دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی مقام پر اسی پتھر پر مہر لگائی اور جناب حبابہ کے پاس 3 اماموں کی مہر ہو گئی۔ یہاں تک کہ چوتھے امام کے پاس آئیں اور چوتھے امام کے پاس جب آئیں تو کمر خمیدہ ہے، عصا کا سہارا لے کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں وارد ہوئیں۔ امام نے دیکھا حبابہ کیسے آئی، امام سے کہا مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ امام نے کہا وہ پتھر لاؤ۔ امام نے وہ پتھر لیا اور اسی مقام پر امامت کی چوتھی مہر ثبت کر دی اور امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ امام کی دعا کی بنیاد پر جناب حبابہ کی جوانی کو واپس پلٹایا گیا اور پھر سے جناب حبابہ جوان ہو گئی۔ یہاں تک کہ جناب حبابہ والبیہ 5ویں امام کے زمانے کو دیکھا، 5ویں مہر حاصل کی۔ چھٹے امام کے زمانے کو دیکھا، 6ٹھی مہر حاصل کی۔ 7ویں امام کے زمانے کو دیکھا، 7ویں امام کی مہر حاصل کی۔ یہاں تک کہ آپ 8ویں امام علیہ السلام کی زمانے تک زندہ رہیں اور جب 8ویں امام کی بارگاہ میں پہنچی تو دوبارہ آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، دوبارہ آپ جھک چکی تھی، عصا کا سہارا لے کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں گئیں۔ عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اگر کسی کے دل میں مضبوطی کے ساتھ موجود ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اسے اپنے دروازے سے دور نہیں کیا، اسے تشنا نہیں رکھا، بلکہ اپنی ولایت کے دم بھرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، علامتیں دی ہیں، اور صرف بشارتیں و علامتیں نہیں دی ہیں بلکہ دنیا میں انہیں اپنا بنا کے رکھا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے۔ جیسے ہی جناب حبابہ امام کی خدمت میں آئیں، امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا تو امام علیہ السلام نے حبابہ سے پوچھا حبابہ کیسے آئی؟ مضمون روایت یہ ہے کہ جناب حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ کتنی خوش نصیب خاتون ہے یہ جس نے 8 معصوم اماموں کا زمانہ صرف نہیں دیکھا بلکہ ملاقات کی، اور صرف ملاقات نہیں کی، اپنی والہانہ محبت کی بنیاد پر 8 مہروں کو حاصل کیا۔ اور امامت کی مہر امام نے مہر لگائی، 8ویں مہر بھی اس پتھر پر ثبت کر دی گئی، اور اس کے بعد امام نے دست دعا بلند کیا، اے حبابہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے دعا کی اور امام علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی اور دعا ہو گئی۔ عزیزو، امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوتی ہے، رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ امام تو وسیلے دعا ہیں، امام تو ذریعہ دعا ہیں، امام تو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا سبب اور ریزن اور علت ہیں۔ امام کی دعا قبول ہوئی، دوبارہ حبابہ والبیہ کی جوانی واپس پلٹائی گئی، 144 سال کی عمر پائیں اور 144 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عزیزو، یہ حبابہ والبیہ ہیں، اور صرف دنیا سے رخصت نہیں ہو گئیں، آپ کے والہانہ محبت کی بنیاد پر ایک عظیم بشارت جو تحفہ دی گئی وہ یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ 8 مہروں کے ساتھ آپ کو دوبارہ دنیا میں زندہ کیا جائے گا اور امام کے ناصرین میں شمار کیا جائے گا، اس وقت بھی آپ کو مہر امامت دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔